پہلی بات جتنے بھی لوگوں کو ان کے سروس سے, چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے نا جی لوگ کام نہیں کر رہے, جو لوگ کام کرنے والے ہیں, ہمارا کمپلین کنٹرول انچارج ہوتا ہے, وہ ونڈو پہ بیٹھتا ہے, جو کمپلین آتی ہے اس کو اٹینڈ کرتا ہے, تو جب وہ لکھے گا نہیں آگے فارورڈ کیا کرے گا. دوسرا مین ڈرائیور ہے, گاڑی کو چلا کے لے کے جائے گا تو گاڑی جائے گی نا. باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبل کاٹے, ایسا نہیں ہے, انہوں نے ان اسکلڈ لوگوں کو اس کام پہ ڈالا. آپریشن یہ اسکلڈ کام ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوڈ ڈسٹریبیوشن کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. انہوں نے جب ایک سائٹ پہ بند ہوا, انہوں نے وہی لوڈ دوسری سائٹ پہ ڈالا, تو وہ جو سب اسٹیشن تھے وہ اوور لوڈ ہوئے, جس میں سوسائٹی پی سے جس کا سب اسٹیشن کا جل گیا ہے نا, وہ جل گیا, وہ جلا اس وجہ سے کہ ان کے غلط آپریشن کی وجہ سے. تو سارے اسکلڈ لوگ یہاں موجود ہیں اور ان اسکلڈ لوگوں سے یہ کام کر رہے ہیں. ان اسکلڈ لوگوں سے کام. امتیاز صاحب آپ کیونکہ تشریف لائے ہیں, میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو میرے بھائی. میں آپ لوگوں سے بھی بات کروں گی. اخلاق صاحب آپ کے ہیڈ ہیں نا, وہ بھوک ہڑتال پر ہیں, میں ابھی ان کے پاس جاؤں گی. شیخ صاحب یہ تو مطلب ہے کہ میں اب کیا کہوں, آپ مجھے بتائیں. آپ نے ان کی باتیں بھی سن لی ہیں. کل پارلیمنٹیرینز جو ہیں نیشنل اسمبلی کے باہر, ان سے ہماری رپورٹر نے ایک رپورٹ بنائی کہ جی یہ مسائل ہیں, آپ حل بتائیں. ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے جی گرمی کم ہو جائے درود پڑھ لیں, ایک کہہ رہا ہے جی جنریٹر خرید لیں, ایک کہہ رہا ہے جی اس میں پڑھ. مطلب ہے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ, کیا ایکسپیکٹ کریں ہم اس گورنمنٹ سے, اور اس کا حل کیا ہوگا سر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنے اہم ایشو کو یہاں لے کر آئیں پریس کلب پہ, اور سب کو, اور سما ٹی وی والوں کو. یہ پہلے بھی یہ ایشو کھڑا ہوا تھا, اور کے سی کے انتظامیہ نے تقریباً 4,500 کے قریب مزدور بھائیوں کو, جو ان کے ورکرز تھے, ان کو گھر بھیجنے کا بندوبست کیا. اور میں ان کے سی کے لوگوں کو, دوستوں کو, ورکروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جو جس جد و جہد کے ساتھ انہوں نے پچھلی ہڑتال کی تھی. حکومت مجبور ہو گئی ان سے آ کے بات کی اور ان کو آ کے واپس لگایا, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا. اور اب آپ یہ دیکھیں, اس مہنگائی کے دور میں, اس زمانے میں جب کہ روزگار بھی نہیں ہے, تو اتنے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنا کسی طریقے سے بھی بہتر بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی اکانومی کے لیے, کہ اتنے ہزاروں آدمی, اور انہوں نے اپنی زندگی دی ہے کے سی کے لیے, کوئی 30 سال سے, کوئی 40 سال سے, کوئی 35 سال سے, اور جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی نکال دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرائیور اور یہ جو اپنا ان کے کلرک اور جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, لائن مین, ان سے اتنا بوجھ نہیں پڑتا کے سی پہ. اور پھر زیادتی یہ کہ ان کو تو نکالا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر لاکھوں روپے کے عوض تنخواہوں پہ نئے لوگ رکھے جا رہے ہیں, جو کہ مطلب کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کو بے روزگار کر کے. تو ہماری پارٹی نے پہلے بھی, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے ان کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. ہم اب بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ, جو راجہ پرویز اشرف صاحب اور فاروق ستار صاحب آئے تھے, کون سی گورنمنٹ, میں تو سوال یہ کرتی ہوں کون سی گورنمنٹ, 13 دن 14 دن سے لوگ بھوک ہڑتال پر ہیں, کون سی گورنمنٹ؟ دلاسے دینے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے آج پروگرام کیا, کچھ نہیں ہوگا, میں منڈے کو پھر کروں گی, میں ٹیوزڈے کو پھر کروں گی, میں بھی 6 دن کروں گی, 7 دن کروں گی, پریشر ڈیولپ کروں گی, لیکن حل تو آخر حکومت کو کرنے نا. حکومت کہتی ہے جی نجکاری ہو گئی, بھائی آپ ہزاروں روپے کے بل لوگوں کو بھیج رہے ہیں, اور اس کے بعد بجلی نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ نے نجکاری کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں جب نجکاری کے سی کی ہوئی تھی تو بالکل غلط ہوئی تھی. یہ ایک پبلک یوٹیلیٹی کا ادارہ ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, اور کروڑوں لوگوں کا مطلب اس سے کاروبار بھی ہے, اسپتالیں بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, گھر ہیں. کراچی کے شہری اس وقت جس پریشانی سے گزر رہے ہیں وہ اندازہ انہی کو ہے, لیکن یہ لوگ بھی ایک پریشانی میں ہیں کہ اپنے روزگار سے کیا کریں, گھر بیٹھ کے کیا کریں گے, نیا روزگار تو ملنے والا نہیں ہے. نہیں, لیکن لیبر لاز کے تحت شیخ صاحب کوئی زبردستی کسی کو کیسے نکال سکتا ہے؟ دوسری بات یہ, جب یہ نجکاری ہوئی اس میں ہی خامی رکھی گئی, ان کے حقوق کا تحفظ اس میں شک لازمی ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں رکھی گئی. وہ بھی پتہ کرنا چاہیے کیوں نہیں رکھی گئی. جب اتنے ہزاروں مزدوروں کو ایک ایم ڈی آ کے کہتا ہے کہ آپ نکل جاؤ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چیف منسٹر, گورنر صاحب, پہلے بھی انہوں کی کمٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ وعدہ ہے, ان کا مسئلہ حل کریں گے. وہ آئیں, فاروق ستار صاحب, راجہ پرویز اشرف اس وقت وزیر تھے, یا ابھی جو بھی وزیر بنتے ہیں, ادھر آ کے بیٹھیں, اس وقت تک بیٹھیں جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. یہ بہت انہوں نے اچھی بات کی ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم دعوت دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو عوامی حکومت کہتی ہے, وہ آئے, آپ عوام میں بیٹھے اور عوام کا مسئلہ حل کرے. یہاں پانی اور بجلی کے جو وزراء ہیں وہ مہربانی کر کے تشریف لائیں اور تقریریں نہ کریں, مسئلہ حل کر کے جائیں یہاں سے. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم نے اس ایشو میں ہاتھ ڈالا تھا, انہوں نے بہت ساری ایشورنسز دی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم اس ایشو کو ریزولو کروائیں گے. اس پلیٹ فارم سے آج ہم گورنر عشرت العباد اور
MQM کے لیڈر الطاف حسین صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے صارفین اور لوگوں کی اس آہ اور پکار کو سنتے ہوئے اور ان مزدوروں کی فوری طور پر مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے اور اس مسئلے کو 48 آورز کے اندر اندر حل کیا جائے. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم جائیں گے اخلاق صاحب کے پاس جو 13 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں اور یہ پوچھیں گے کہ ان کا پوچھنے کے لیے کون آیا اور اس مسئلے کا حل کب ختم ہوگا. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پریس کلب پر ہم موجود ہیں اور کیونکہ ہم نے ایک عوام کی آج بات کی ہے اور عوامی ایشو ہم نے اٹھایا ہے تو جگہ جگہ لائٹس بند ہو رہی ہیں اور مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیبل آپریٹرز کی لائٹس جو ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں, ان کو حکم دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سما ظاہر ہے آٹومیٹکلی بہت سارے علاقوں میں آف ایئر ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ابھی پیچھے کے علاقے کی لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے اور یقیناً مجھے یہ یقین ہے کہ KEC کی مینجمنٹ کا جہاں تک بس چلے گا وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. میں ان کو یہ یاد دلا دوں یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ KEC کا نہیں, یہ کراچی کی عوام کا مسئلہ ہے. میں قسم کھاتی ہوں میں نے منڈے سے لے کے تھرسڈے تک یا روز DSNG نہ لگائی تو میرا نام بھی جاسمین منظور نہیں. بہت شکریہ. آپ اگر اپنا تعارف ذرا کرا دیں بھائی. میرا نام اسلم سمو ہے, میں صدر ہوں پیپلز ورکر یونین کا. پیپلز پارٹی کے یعنی کہ جی. اچھا آپ کی پارٹی سے ہم نے دعوت دی تھی لیکن وہ ٹیلی فون بند ہیں اور پیپلز پارٹی کے تمام سندھ کے جو اراکین ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا یہ موقف ہے کہ جو نشکاری کے وقت جو معاہدہ ہوا تھا 2005 میں وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے. ویری گڈ. عوام کے سامنے پیش کیا جائے کہ کیا معاہدہ ہوا. مائک دیجیے گا. جی بولیں. جس کے تحت جس معاہدے کے تحت کراچی کا مزدور پریشان ہے, جس معاہدے کے تحت یہ روشنیوں کا شہر اندھیرے میں چلا گیا ہے, جس معاہدے کے تحت یہاں جرائم بڑھ گئے ہیں صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. آپ نے معاہدہ ویسے پڑھا؟ ابھی تک ہم تو مزدور لیڈر ہیں, میرے خیال میں ابھی تک حکومتی لیول کے بھی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاہدہ پیش کیا جائے. میرے خیال میں پرسوں شازیہ مری نے بھی یہی بات کی تھی. یہ کون سا معاہدہ, یہ کیوں عوام کے سامنے نہیں لے آتے ہیں؟ میں آپ کے چینل سے توسل کرتا ہوں کہ تابش گور آئیں عوام کی عدالت میں. جو یہ 13 یا 14 روز سے بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ایمبولنس سے ہمارا میڈیکل ڈپارٹ ہے, ایمبولنس سے نہیں آئی, ڈاکٹر نہیں آئی. جس کرب کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شوق نہیں, ہمیں کام کرنے کا نہیں. KEC سے کوئی آپ کو میڈیکل مینجمنٹ بھوک ہڑتال کے لیے پانی ڈاکٹر کوئی پوچھنے نہیں آیا؟ بالکل نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. ہمیں جو ایمبولنس ملی ہے وہ امیر نواب جو لیبر منسٹر ہے صوبائی, اس کی مہربانی سے سوشل سیکورٹی کی ایک ایمبولنس ملی ہوئی ہے. ستار عیدی ہم اس مقام پہ آئے ہیں, ستار عیدی صاحب خود یہاں پر آئے, ان کی ایمبولنسیں چل رہی ہیں, چھپا والوں کی ایمبولنس آ رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں مینجمنٹ کی کیوں نہیں, مجھے بتائیں آپ کی مینجمنٹ کو ایسی کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں؟ ان کا بھی ظاہر ہے کوئی موقف تو ہوگا نا, ان کو کیا ہے, وہ کیا صدر مملکت کی اگر وہ بات نہ سنے, صدر کے آرڈر پر مذاکرات ہوئے تھے 21 جنوری کو, ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ صدر مملکت کی مذاکرات ہوئے تھے, اس کے باوجود وہ اگر نہیں سنتے تو کیا علاج ہے, پھر کیا کریں ان کا؟ اس کا ایک ہی علاج ہے میڈم, گورنمنٹ KEC کو فوری طور پہ گورنمنٹ میں تحویل میں لیا جائے. کیونکہ انہوں نے جو یہ بات نہیں مان رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنایا ہے. صدر پاکستان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں. ایک کمیٹی بنی تھی صوبائی اور وفاقی کمیٹی بنی تھی, 4,500 لوگوں کو باضابطہ طور پہ بری, لیکن دوسرے ہی دن ان کو جو نا دھمکی دے کر جو نا سرپرس پول میں ڈال دیا. یہ ان کی اب دیکھیں, میں آپ کے چینل کے توسط سے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ آئی ہیں, آج ہمیں تھوڑی روشنی کی کرن نظر آئی ہے. آپ کے چینل کے حوالے سے میرے خیال میں ایوان میں بیٹھے ہوئے میرے پارٹی کے جدوجہد کے ساتھی, میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جانثاروں میں شامل تھا. میں تو چاہتا ہوں اگر بیوی اگر شہید ہوتی تو میں بھی اس کے ساتھ شہید ہوتا, لیکن میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مشن ہے مزدوروں کا, غریبوں کا, میں ان کے ساتھ جیوں گا. جب تک ان کا مطالبات نہیں جاتے میں گھر نہیں جاؤں گا, میں انہیں کے ساتھ رہوں گا. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ KEC کی مینجمنٹ کو فوری طور پر بلایا جائے اور ان سے مذاکرات کر کے اس مسائل کو حل کیا جائے.
बिजली बंद करने से, कराची के लोगों को तंग करने से, इस करोड़ों लोगों की आवाम की आबादी में आप किस किस की बिजली बंद करेंगे, कितने दिन बंद करेंगे और कितने लोगों से आप लड़ लेंगे? ये मजदूर अब इस हड़ताल से तभी उठेंगे जब इनके मुज़ाकरात हल हो जाएंगे। कोई कॉल पे हमारे साथ? जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम यहाँ प्रेस क्लब पर लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ 7,000 से ज्यादा मजदूर हैं, वो इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं और अभी सुनेंगे भी। सर, आपने मुज़ाकरात किए थे KEC की मैनेजमेंट के साथ और आपको यकीन दिलाया गया था और आपके सदर आसिफ अली जरदारी, हम सबके सदर पाकिस्तान के कहने पर इनको कहा था कि वापस रखेंगे। अब ये 13 दिन से हड़ताल पर हैं सर, और इनको कोई ना पूछ रहा है और कराची में ना बिजली है ना पानी है, लोग अपनी जिंदगियों से आवाजार आ चुके हैं। आप क्या कहेंगे? जैस्मिन, मेरी तमाम हमदर्दियां हैं वो इन मजदूरों के साथ हैं और इन एम्प्लॉइज के साथ है, क्योंकि बात हुई थी, वन पॉइंट एजेंडा था कि आप तमाम लोगों को और अगर आप जी साहब, अगर आपने ऐसा बनाएंगे तो कबूल कर देना, नहीं पसंद करता उसको आपको नौकरी से नहीं निकालना। मैं समझता हूँ कि ये है और जो आज कराची के शहरियों को तकलीफ हो रही है, इसकी जिम्मेदार भी मैनेजमेंट है। हालांकि पेट्रो सिस्टम से 750 मेगावाट इनको बिजली मिल रही है, जिसकी कीमत भी ये अदा नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि सदर ममलकत और वजीर आजम और हुकूमत ये चाहती है कि कराची के शहरियों को तकलीफ ना हो। हमारा सबसे बड़ा शहर है, सनती शहर है, और मैं आज जो ये हालात देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत उस नहज पे ले गए हैं जहाँ कोई एक्शन होगा। राजा साहब, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है और आप 7,000 मजदूरों की आवाज भी सुन लें जिन्होंने आज आपकी आवाज सुनी है। आपने कहा है कि सब मैनेजमेंट का कसूर है और उन्होंने मिसमैनेज किया है। आप प्लीज इस इशू को वजीर आजम तक पहुंचाएं और खुदारा इस वक्त के जो वुज़रा हैं पानी और बिजली के, उनसे भी रिक्वेस्ट करें। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, आप फौरी तौर पर कराची तशरीफ लाएं और खुदा का वास्ता इस मसले को हल करवाएं। जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि कल इंशाल्लाह ताला मेरा पहला ये काम होगा कि मैं वजीर आजम साहब से भी और वजीर पानी और बिजली से, और जो ही सदर ममलकत वापस आते हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये सारे हालात रखूंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को उसका मंशूर का हिस्सा है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मजदूर इस तरह भूख हड़ताल कर रहे हों और ये जो सेठ लोग हैं ये सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए ये सारा मसला इस हालत तक पहुंचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया राजा परवेज अशरफ साहब, आप लाइव प्रोग्राम हमारा समा से देख सकते हैं। हजारों लोग यहाँ नजर आएंगे। आपने एटलीस्ट इतनी कर्टसी है कि आपने फोन उठाया और आपने कहा कि मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट ने मुज़ाकरात के दौरान ये वाजे करवाया था कि वो जो पैकेज देंगे वो अपनी मर्जी से, जिसने लिया सो लिया, जबरदस्ती किसी पे मुसल्लत नहीं किया जाएगा। अब आपके जो इखलाक साहब हैं वो कितने दिनों से हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे? 14वां दिन है उनका भी। 14वां दिन है और 2 दफा हॉस्पिटल जा चुके हैं? 3 दफा। मैं जा रही हूँ इखलाक साहब के पास नाजरीन, और वहाँ उनसे मैं बात करूंगी और उनसे मैं उनकी हालत भी पूछूंगी और मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर वो मुनासिब समझे और हमारी रिक्वेस्ट पे अगर वो पानी पिए या कोई जूस या कोई चीज, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इन सब साथियों के साथ मिलके। आप देखें जगह जगह लाइटें बंद किए जा रहे हैं ये KEC वाले। वेरी गुड। इखलाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इखलाक साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आज 14 दिन हो गए हैं आपको। 14 दिन। पानी पिया? पानी पिया। कुछ नहीं खा रहे आप? नहीं, रोटी को हराम किया हमने। वो रोटी जिसके लिए आज आप हड़ताल पर हैं। हम आपके साथ हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म करें और हम आपसे ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हम इस इशू को, मैं अब वजीर आजम, मैं राजा परवेज अशरफ साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया है, मैं राजा साहब की इज्जत करती हूँ, यकीनन वो इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और कराची, मैंने कभी अपने प्रोग्राम से किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। आज मैंने MQM के लीडर
میں نے ان کی رابطہ کمیٹی سے نہیں, میں نے ان کے کسی ڈیپیوٹی لیڈر سے نہیں, میں نے سیدھا ان کے لیڈر الطاف حسین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, جن کا مینڈیٹ ہے کراچی میں کہ وہ 48 آورز میں اس چیز کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو حل کرائیں. آپ کیا کہیں گے اخلاق صاحب؟